معاویہ کی حرکتیں اور اس کا بغض اہل بیت۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اون عباس اور آج ہم بات کریں گے معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں، جس کی وجہ سے اسلام کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس کی وہ حرکتیں دیکھیں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت تھا، اور یہ سب ہم اوتھینٹک روایتوں سے ہی لیں گے۔ تو اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے۔ معاویہ نے اپنی پوری زندگی اپنے دل کے اندر بغض اہل بیت علیہ السلام کو رکھا۔ اس نے ہی امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا، اور اس کا بغض اور اس کا زہر باہر نکل کر تب آیا تب مولا علی علیہ السلام خلیفہ بنے، اور اس نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگ بھی کی۔ اور آج کل کے جتنے بھی سنی عالم ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ معاویہ کے لیے جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں وہ ساری جھوٹ ہیں۔ معاویہ ابن ابو سفیان جو کہ بنی امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عثمان صاحب کی خلافت میں شام کا گورنر بنا تھا، اور یہ گورنرشپ اس کی 20 سال تک رہی۔ لیکن توجہ دینے والی بات یہ ہے کہ معاویہ کا رویہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیسا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا، اور اس کے بعد اس نے اہل بیت علیہ السلام کی ہر موڑ پہ مخالفت کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ معاویہ کا جو بغض سب سے زیادہ باہر نکل کر آیا وہ تب نکل کر آیا جب مولا علی علیہ السلام خلیفہ بنے، اور اس نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی، جس کو ہم جنگ صفین بھی کہتے ہیں۔ اور صرف مولا علی علیہ السلام ہی نہیں، اس نے جو مولا علیہ السلام کے ساتھی تھے جو کہ صحابی رسول تھے، جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی قتل کرا دیا۔ پھر آتا ہے اس کا اہل بیت علیہ السلام پہ لعنت کرانا۔ تاریخی کتاب مسلم یا مسند احمد، جس میں کہ یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اس نے حکم دیا کہ اہل بیت علیہ السلام یا مولا علی علیہ السلام پہ لعنت کی جائے، اور یہ سلسلہ 60 سال تک چلتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں منبر پر مولا علی علیہ السلام پہ لعنت کی جاتی تھی، اور وہ اسی کے حکم سے کیا گیا تھا۔ پھر آتا ہے صلح حسن۔ امام حسن علیہ السلام نے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اس کے ساتھ صلح کی اور اس کو خلافت دے دی، اور اس میں ایک کنڈیشن میں یہ بھی تھا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتا، لیکن امام حسن کے ہوتے ہوئے یہ یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا، جس کے لیے امام حسن نے کبھی یہ ہونے نہیں دیا۔ تو اس نے پھر یہ کیا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا، اور اپنے بعد اس نے یزید کو، جس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس کو خلیفہ بنا دی۔ اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاویہ کی حکومت میں جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جاتی تھی، یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یا پھر ان کو قید خانوں میں ڈال دیا جاتا۔ اور ان سب باتوں کا یہ نقصان ہوا کہ مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہوئی، جو کہ آج تک قائم ہے۔ تو دوستو، یہ تھی معاویہ کی سچائی، جو کہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے دل میں کتنا بغض اہل بیت تھا، اور آل رسول کو اس نے اپنی حکمرانی میں بہت زیادہ پریشان کیا ہے، اور یہ ساری روایتیں اوتھینٹک کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ اور ابھی بھی ایک طبقہ ہے جو کہ معاویہ کو بچانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے۔ اللہ ہم کو سچائی کے اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔